اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ فَتَرَى الَّذِينَ سیدھا ہو کے بیٹھا ہے، ایڈا پتلا ہو کے تو بیٹھے سیدھا ہو کے کلاس میں ایسے وہ بیٹھے جس کے لیے بیٹھنا مشکل ہو۔ فَتَرَ الَّذِينَ پس دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے، یسارعون فیہم جلدی کرتے ہیں وہ ان کی دوستی میں، جلدی کرتے ہیں وہ ان کی دوستی میں، یقولون کہتے ہیں وہ، نخشا ڈرتے ہیں ہم، ان تصیبنا یہ کہ پہنچے ہمیں زمانے کی گردش، دائرہ کا مطلب ہے زمانے کی، یہ کہ پہنچے ہمیں دائرہ زمانے کی گردش، عسى الله أن يأتي بالفتح قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دیں فتح، او امر من عنده یا ظاہر کریں کوئی معاملہ اپنی جانب سے، فَيُصْبِحُوا پس ہو جائیں وہ منافق، عَلَى مَا أَسَرُّوا اس پر جو انہوں نے چھپایا، فی انفسہم اپنے جی میں، نادمین پشیمان۔ سن رہے ہو؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ آیا یہ وہ لوگ ہیں، اقسموا باللہ جو قسمیں کھاتے رہے اللہ تعالیٰ کی اپنے ایمان پر، انہم لمعکم کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئی محنت ان کی، فاصبحوا خاسرین پس ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لے کے آئے، من یرتد منکم جو کوئی پھر جائے تم میں سے، عن دینہ اس اپنے دین سے، فسوف پسند قریب یا لے آئیں گے اللہ تعالیٰ بقوم ایک ایسی قوم کو، کہ اللہ محبت کرے گا ان سے اور وہ محبت کریں گے اللہ تعالی سے،
نرم ہوں گے علی المومنین ایمان والوں پر، اور سخت ہوں گے وہ کافروں پر۔ جہاد کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں خوف کریں گے وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، عطا کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والے علموں والے ہیں۔ منافقین کا تذکرہ تھا۔ وہ یہودیوں سے اپنے تعلقات انہوں نے بنا کے رکھے تھے کہ حالات پلٹ گئے اور مسلمان شکست کھا گئے۔ یہودیوں سے ہمارے تعلقات بھی خراب رہے تو ہمارے لیے مدینہ میں رہنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے تھے نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں زمانے کی ہیر پھیر اور زمانے کے اتار چڑھاؤ کا خدشہ ہے۔ اس لیے منافق یہودیوں سے تعلقات بنانے میں بڑے جلد باز ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں ایمان والوں کو فتح دے دوں یا کوئی اور طریقہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ ایمان والوں کو مغلوب نہیں کرے گا، تو پھر کافر اپنے کیے پہ پشیمان ہوں گے۔ منافق اللہ ہر موقع پہ اپنے بندوں کو فتح نہیں دیتا۔ سنو ذرا، شکست اور فتح یہ ملی جلی کیفیت رہتی ہے ایمان والوں میں۔ بدر کی لڑائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے 313 کو فتح دے دی۔ احد کی لڑائی تھی، بڑا کچھ تھا، 70 شہید ہو گئے، 70 قیدی بن گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بڑی تکلیف کی کیفیت تھی مسلمانوں پر۔ اگر اللہ مسلمانوں کو فتح پہ فتح دیتے جاتے تو پھر کافر لوگ ایمان لے آتے لیکن مجبوری کا ایمان لاتے۔ سن رہے ہو؟ پھر کافر ایمان لاتے، کون سا ایمان ہوتا؟ انہیں یقین ہوتا کہ مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہونی ہے، لہذا مرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایمان لے آئیں۔ کبھی فتح اور کبھی شکست، امید، خوف، اس کے ملے جلے اثرات قائم رہے۔ کبھی ان کا پلہ بھاری، کبھی مسلمانوں کا پلہ بھاری۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح ملی تو پھر اہل ایمان منافقوں کو کہنے لگے ہاں جی تسی قسمیں چک دے ہو، قسمیں کھا کھا کے اپنے ایمان کا یقین دلاتے تھے نا تم، اے توڑیاں قسماں نے۔ ایک جملہ یہاں پہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو اتنا مخلص اور اتنا کھرا کر دیں
کہ آپ کو اپنا آپ قسمیں کھا کے منوانا نہ پڑے. نہیں سمجھے آپ؟ اپنے آپ کو اتنا مخلص، اتنا کھرا کر دے، اور اپنے آپ کو اندر و باہر سے اتنا ستھرا کر دے کہ آپ کو قسمیں کھا کے اپنا آپ منوانا نہ پڑے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تیرا ہی میتی ہوں. آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کی زندگی کے طریقہ کار سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کس بندے کا حمایتی ہے اور اس نے مشکل کی گھڑی میں کس بندے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کھڑا کر لیں تو سنیں ایک کھڑے بندے کا تذکرہ. دکانیں تھی کپڑے کی 4 دے دی رسول اللہ کو، خرچ کر دی. ہجرت کی رات کاندھوں پہ اٹھا کے رسول اللہ کو، اتنا اونچائی کا سفر تھا، لے کے چڑھے، پہرے دار بنے، ہجرت کی، مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کے لیے پہلی رقم زمین کے لیے دی، اپنی بیٹی نبی کے عقد میں دی. کچھ بھی نہیں نہ رہ گیا تو لباس پہن لیا، اور لباس بھی ایک بڑا نارمل سا، بعض نے کہا ٹاٹ کا. یہ کھرا اتنا تھا، مخلص اتنا تھا کہ حضرت ملائکہ میں فرشتے رسول اللہ کی مجلس میں آئے اور ان کا لباس ٹاٹ کا دیکھا رسول اللہ نے. آپ نے کہا آپ کے اوپر یہ کیفیت آ گئی ہے کہ تم ایسے کپڑے پہننے لگ رہے. کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، دنیا میں ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے، اللہ نے سارے فرشتوں کو اسی لباس کا آرڈر دے دیا. بندہ کھڑا ہو تو ایسا ہو نا، پتہ چلنا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ رات کی تاریکی میں آپ دشمنوں سے بھی ملتے ہیں، دن کے اجالے میں اپنی توانائیاں ہمیں بھی بتاتے ہیں نا. کھرے سیدھے 2 ٹوک. یاد رکھیے گا جتنا منافقت نے نقصان دیا ہے کائنات کو، اتنا کسی نے نہیں دیا، اور کسی بھی دور کا منافق وہ کامیاب نہیں ہو سکا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اہل ایمان یہ بات سن لو کہ اگر کوئی بندہ پھر جائے دین سے، اگر کوئی بندہ دین سے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے دین کے پھرنے کی وجہ سے پروردگار عالم کو کوئی کمی لاحق ہو جائے گی کہ فلاں پھر گیا، بڑا نقصان. تم اگر دین سے منہ پھیر لو، تم اگر دین سے کنارہ کش ہو جاؤ، کوئی میرا نقصان نہیں، کوئی مجھے کمی لاحق نہیں ہوئی. پہلی قوموں میں بھی کتنی دیر انبیاء محنت کرتے رہے. حضرت نوح کو دیکھ لیں، 950 سال، تھوڑی جی گل نہیں جی. 950 سال اللہ کے نبی نے، لیکن امتی کتنے بنے؟ 40، 44، 80 یا 84. اتنا ہی علماء نے لکھا ہے 100 بندہ بھی 950 سال میں نہیں بنا. کیا کر لیا دنیا نے انکار کر کے؟
مٹ گئے جو مٹنے تھے، آج بھی نوح پیغمبر کا نام باقی ہے۔ کیا کر لیا آزر نے، کیا کر لیا نمرود نے، آج بھی خلیل اللہ کا نام باقی ہے۔ کیا کر لیا فرعون نے، آج بھی موسیٰ کلیم اللہ کا نام باقی ہے۔ کیا کر لیا عیسیٰ کے لیے قتل کا ارادہ کرنے والوں نے، آج بھی حضرت عیسیٰ کا نام باقی ہے۔ کیا کر لیا ابو جہل عتبہ شیبہ نے، آج بھی محمد الرسول اللہ کا نام باقی ہے۔ من یرتد منکم عن دین، اگر تم پھر جاؤ دین سے، باغی ہو جاؤ، میرا کوئی نقصان نہیں، میں اللہ کیا کروں گا، مٹا کے تمہیں ایسی قوم لے کے آ جاؤں گا کہ مجھے وہ قوم پیاری ہوگی، اس قوم کو میں پروردگار سے پیار ہوگا، نہ وہ میری نافرمانی کرے گی، نہ میں اللہ ان پہ عذاب نازل کروں گا، بلکہ وہ قوم آنے والی ایمان والوں کے لیے بڑی نرم، کافروں کے لیے بڑی سخت ہوگی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، میری راہ میں کوشش و جہاد کرے گی۔ لا یخافون لومۃ لائم، لوگ انہیں تانے دیں، لوگ انہیں گالیاں دیں، لوگ ان پہ الزام لگائیں، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ میرے کام میں لگے رہیں گے، میرے دین میں لگے رہیں گے، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ اگر تم ایمان سے پھر گئے نا، میرا کوئی گھاٹا نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں، لیکن اتنی بات یہ سن لو اور یہ حتمی بات ہے کہ اگر تم دین پہ قائم ہو تو یہ تمہارا کمال نہیں، ذالک فضل اللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ کچھ سو رہے ہیں، کچھ کھیل رہے ہیں، کچھ موبائلوں پہ لگے ہیں، کچھ اپنے اپنے دنیاوی دھندوں میں لگے ہیں۔ ہم جو لوگ یہاں بیٹھ کے قرآن کھولے بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا وہ خصوصی فضل ہے جو ہو جاتا ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اگر یہ فضل ہر کسی کو عطا ہوتا تو مسجدوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ رہ جاتی۔ آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جسے خیر دینا چاہے نا، ارادہ کریں کہ میں نے اس بندے کے ساتھ بھلا کرنا ہے، خیر کرنی ہے، کیا ہوتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں میری بات کو سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، اطمینان قلب سے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ نماز فجر میں بعض جماعت شامل ہونے کی نیت سے جا کے سو جائیے گا، قرآن پڑھ لیا نا، درس ہو گیا، ان آیات کو سن لیا، سمجھ لیا، جا کے آرام کر لیجئے۔ ایک بندہ پوری رات نوافل پڑھے، 2 مکمل، پھر اگلے، پھر اگلے، پھر اگلے، وہ 100 رکعت پڑھ دے، بلکہ 200 رکعت پڑھ دے۔ آپ نے علم کی ایک بات سیکھی اور سمجھی، فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی نیت سے آپ سو گئے، آپ کا سو جانا 200 رکعت نوافل پڑھنے والے کی عبادت سے بہتر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سنن دارمی میں حدیث ہے۔
واللہ واسع علیم. بس کریں، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھو.